اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم و معزز ناظرین کرام، عنوان کلام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور امر غیبت۔ غیبت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے سنتے ہی آج کے زمانے میں ہمارا اور آپ کا ذہن جو ہے وہ غیبت امام منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آج جب کہ طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے اعتراضات غیبت امام زمانہ کے متعلق کیے جاتے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ الحمدللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے واقعی طور پر علم کی گہرائیوں کو خود بھی سمجھا ہے اور ہم کو اسے سمجھایا بھی ہے اپنے احادیث و فرامین کے ذریعے سے۔ آئیے جہاں تک غیبت کا مسئلہ ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے، غیبت کا مطلب عدم نہیں ہے، یعنی غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر امام زمانہ غائب ہے تو امام زمانہ موجود نہیں ہے، نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غیبت کا مطلب نہ ہونا ہے تو بالکل یہ غلط ہے۔ غیبت کا مطلب نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ غیبت کا مطلب ہے ظاہر نہ ہونا۔ دیکھیے، دو لفظ ہیں جو عام طور سے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ہے حضور اور ایک ہے ظہور۔ ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، امام زمانہ کے حضور کے منتظر نہیں ہیں۔ یہ غور فرمانے والی بات ہے، ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، حضور کے منتظر نہیں ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حاضر ہیں پر ظاہر نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ضرور اگر وہ ہیں تو کہاں ہیں، کیوں دکھائی نہیں دیتے، تو عزیزان گرامی اس کے جواب میں آپ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حاضر ہیں پر ظاہر نہیں ہیں۔ ہوا حاضر ہے پر ظاہر نہیں ہے۔ 70,000 ملائکہ قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد حاضر ہیں پر ظاہر نہیں ہیں۔ روح حاضر ہے پر ظاہر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے، اتنی چیزیں موجود ہیں کہ جن کے حضور کے ہم قائل ہیں، حتیٰ کہ انتہا تو یہ ہے کہ آج کے زمانے کے لوگ شیطان کے حضور حاضری کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ بدعقیدگی کی دلیل ہے کہ شیطان کی موجودگی، شیطان کے حضور کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور امام اور رہبر کے حضور کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام زمانہ کی غیبت کا مسئلہ مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہے نہیں، امام موجود ہیں، حاضر ہیں پر ظاہر نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاضر ہیں پر ظاہر نہیں ہیں۔ اب جہاں تک غیبت کے حوالے سے ہے تو عزیزان گرامی یاد رکھیں کہ غیبت امام زمانہ کو اگر ہم امام زمانہ کی حیات کے متعلق دیکھیں تو امام زمانہ کی حیات کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں غیبت کے حوالے سے۔ سب سے پہلا دور جو ہے وہ کیا ہے؟ دور احتجاب۔ یہ سب غیبت ہی کی قسمیں ہیں۔ احتجاب کون سا دور؟ یہ وہ دور ہے کہ جو امام زمانہ کی ولادت سے لے کر یعنی 255 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک تقریباً 5 سال یہ دور چلا، جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی 2 ذمہ داری تھیں۔ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ ظالم و جابر حکما اور ظالم و جابر حاکم کے چاہنے والوں سے امام زمانہ کو محفوظ رکھیں، اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے امام زمانہ کی ولادت کو ثابت بھی کریں، جیسا کہ امام نے کیا بھی۔ آپ دیکھیے، علی ابن بلال ہوں یا علی ابن بلال ہوں یا اس کے علاوہ مختلف مقامات پر مختلف ملکوں میں امام حسن علیہ السلام نے خط لکھا جس میں امام زمانہ کی ولادت کے لوگوں کو خبر دی۔ بہرحال حسن ابن محبوب ہوں، ان کو امام زمانہ جو کہ ایک خاص شیعہ تھے، ان کو امام زمانہ کی ولادت کے بارے میں بتایا بھی ہے۔ تو یہ پہلا دور ہے کہ جسے ہم دور احتجاب کہتے ہیں، یہ 5 سال چلا۔ اس کے بعد دوسرا دور امام زمانہ کی حیات کا کہ جسے کہتے ہیں کون سا دور ہے؟ وہ ہے غیبت صغریٰ کا دور۔ یہ دور جو 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک کے چلا، یعنی تقریباً 69 سال۔ اس غیبت صغریٰ میں کیا تھا؟ غیبت صغریٰ میں امام زمانہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، لیکن لوگوں کی ہدایت کیسے کرتے تھے؟ لوگوں کی ہدایت اپنے نائبین خاص کے ذریعے سے کرتے تھے۔ 4 نائبین کا دور گزرا کہ جو امام زمانہ اور لوگوں کے بیچ میں رابطہ کا کام کیا کرتے تھے، لوگوں کی مشکلات کو، لوگوں کے سوالوں کو امام زمانہ تک لے جایا کرتے تھے، اور امام زمانہ کی جو جوابات ہوتے اسے لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ بہت معتبر اور موثق امام کے چاہنے والے تھے۔ تو یہ دور کتنے دن؟ یہ دور تقریباً 70 سال تک چلا۔ اس کے بعد سے ایک اور دور کہ جو غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے کہ جو 329 ہجری کے بعد سے چلا، غیبت کبریٰ کا دور۔ اس دور میں اب دیکھیے، اب غیبت کبریٰ یعنی یہ وہ دور ہے کہ جس میں امام کسی سے نہیں ملتے، نہ عام طور سے لوگوں سے اور نہ ہی اپنے خاص لوگوں سے، حتیٰ امام کو کوئی نائب، بلکہ آج کے زمانے میں حدیثوں میں ہے کہ اگر غیبت کبریٰ کے زمانے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام کا نائب ہے تو وہ جھوٹا ہے۔
نائب کا البتہ یاد رہے کوئی یہ نہ کہے کہ نائب سے مراد نائب خاص ہونا، ورنہ فقہا اور مجتہدین یہ نائب عام ہے، یہ چیز ثابت ہے۔ تو بہرحال تو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں فرق کیا ہے؟ غیبت صغریٰ فرق یہ ہے کہ بس غیبت صغریٰ میں امام اپنے چاہنے والوں سے ملتے تھے، بس وسیلے کے ذریعے سے ملتے تھے، لیکن غیبت کبریٰ میں وہ کسی سے نہیں ملتے۔ ہاں جہاں تک ہدایت کا مسئلہ ہے تو جس طریقے سے غیبت صغریٰ میں لوگوں کی ہدایت امام کرتے تھے، اس طریقے سے غیبت کبریٰ میں بھی امام لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کیسے کرتے ہیں، تو اس کے لیے مختلف حدیثیں ہیں کہ جس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے سورج بادلوں کے پیچھے سورج رہ کر دنیا کو منور کرتا ہے، روشنی بخشتا ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ پردہ غیبت میں رہ کر لوگوں کو نور اور ہدایت بخشتے ہیں۔ تو یہ تیسرا دور۔ اس کے علاوہ چوتھا دور ہے، وہ ہے دور حضور، دور ظہور۔ یہ وہ دور ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد سے وہ دور ہوگا کہ جس میں امام کچھ خاص امور کو انجام دیں گے۔ سب سے پہلا امر کیا کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت، ہر طرف دین کا غلبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باطل پر حق کی کامیابی، یعنی امام جیسا کہ ارشاد ہوا جاء الحق و زہق الباطل، یہ اس آیت کی اگر صحیح مصداق دیکھا جائے تو امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہی ہے امام۔ اور پھر کیا کریں گے؟ امام کی ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ امام عصر ظہور میں دین حق کو تمام ادیان پر غالب کریں گے اور ہر طرف عدل و انصاف کو قائم کریں گے، جیسا کہ ارشاد ہوا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ امام ظہور کر کے دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے پر ہے، جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ چار ادوار ہیں کہ جو غیبت ہی کی قسمیں ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ان ادوار کو ہم سمجھیں، خود بھی سمجھیں دلیلوں کے ذریعے سے، اور بقیہ لوگوں کو بھی سمجھائیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود ہمیں عصر ظہور میں امام زمانہ کے ظہور کے مطابق سانس لینے تک کی زندگی عنایت فرمائے، تاکہ ہم اس عدل الہی کے حکومت میں زندگی گزار سکیں اور ویسی زندگی گزاریں کہ جیسے کہ پروردگار عالم ہم سے اور سب سے چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔